اس بادشاہ کی آمد کا یہ مہینہ ہے جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ طبیعت اس حد تک ناساز ہے باخدا، مولا جانتے ہیں کہ ممبر پہ بہت مشکل سے کھڑا ہوا۔ آپ کو اگر میری بات پسند آئے تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا، نہ پسند آئے تو میں آپ پہ راضی ہوں۔ جے اوکھے نہ ہو تو امام حسین دے نا تے دو قدم اگے آ ونجو۔ مولا بڑے رنگ لینے، جے مولا حسین دے نا تے دو قدم اگے آ سکو تھا۔ جے تسی تھوڑا تھوڑا انج ہو ونجو تو مولا بڑے رنگ لینے۔ بزرگ کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں۔ اب بات شروع ہو گئی ہے، آپ دعاؤں سے نوازیے۔ عنوان ہے میرا مولا علی علیہ السلام کی آمد، اس پہ ہی آپ سے دعائیں سمیٹیں۔ جملہ دوبارہ کہتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملایا جا سکے، اور اگر وہ ساتھ ملیں تو ہم پھر اپنا مضمون شروع کرتے ہیں۔ بار دیگر گزارش کر رہا ہوں کہ اس بادشاہ کی آمد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ مرید بہت شکریہ بزرگ، بس میرا یہ وعدہ ہے کہ میری بات بڑی رہے گی، میں زور لاواں نہ لاواں۔ میں نے یہ اعتماد ہے کہ میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے، انشاءاللہ میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب ایسے آپ نے نوازا ہے دعا سے تو میں ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، کثیر تعداد میں بولتا ہوں۔ سامعین گرامی، خود مجھے سوچ کے بتائیے، ایکو بند کرو، کیا معیار ہوگا اس ماں کا؟ عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو 12-13 رجب کی شب اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب ابھی چلی ہی تھی کہ اس کے مقدس قدموں کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ بھائی جان فون چھوڑیے گا پلیز، دعاؤں سے نوازیے گا۔ انکل جی آپ کی دعا کریں۔ انکل جی میں 13 رجب پڑھتا پہ اور کچھ نہیں پہ منگتا، میں صرف یاداں تھوڑے چہرے تے ایک من مطمئن نہیں دس سے۔ یہاں پر چہروں پہ اطمینان اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ آمد مولا علی کی ہے، اس پہ کم از کم ایک اطمینان، ایک یقین وہ ضروری ہے۔ اور مولا کی قسم جس کیفیت میں کھڑا ہوں ممبر پہ، میں آپ کو یہ تکلیف بھی نہ دیتا کہ آپ مسکرائیں۔ اور میں جملہ آگ کے ویداں کہ میں مریدی کھلاں یا تسی مجلس حاضر بھی ہو یا نہیں، میں آپ کو مسکرانے کی تکلیف بھی نہ دیتا۔ مسکرانے کی تکلیف بھی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں مولا علی کی آمد پڑھ رہا ہوں، اور باوضو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے کہ نہ ہی 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے اور نہ ہی 13 رجب کوئی چھوٹی آمد ہے۔ انکل جی رکھیے میرے سر پہ قرآن، مجھے اس دربار کی عزت کی قسم ہے، یہ 13 رجب کو اتنی بڑی آمد ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے اسپیشلی کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ علی کو لینے کے لیے بھائی جان گل سمجھ آتی پئی؟ بولو میرے نام، میری گل آپ سمجھ، میرے سامنے آ جائیں ذرا آپ۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اتنا بڑا موقع ہے
بھئی علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. ہن تواڈے جو میں ہاتھ کھلوائیں تے نال تواڈے گل نہ دے چھوڑا نالو نال جیڑی میں چھڈی چلے آس. ہن قبول کرو میرے تو چنگے ہی ہو یقیناً, میرے تو ڈھیر ایو تو ہاتھ بان کے پیڈے بیٹھے ہو نا. ہن قبول کرو میرے بھائی, مجھے نہیں پتا چلا علی کون ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے آپ بتاؤ. مجھے نہیں پتا چلا, یہ ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے زیادہ نالج والے ہیں, میں آپ پہ سوال کر رہا ہوں کون ہے علی؟ بھائی جو ہجرت کی ایک شب رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے, وہ اب 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ جڑے پیچھے میرے بزرگ بیٹھے ہیں بھائی جان, پہلے ہم انکل جی اس پورے پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 13 رجب تھی کیا. مجھے آج کے دن بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی ہے کہ یہ فلسفہ بیعت کیا تھا اور میرے مولا نے کس لیے مدینہ چھوڑا, لیکن اس سے پہلے میں اپنا ایک بار مضمون پڑھنا چاہتا ہوں. 13 رجب ہوا کیا؟ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اردو ادب سے تھوڑا سا میرا بھی ناتا ہے, گو کہ میں ادیب نہیں, بہت چھوٹا طالب علم ہوں, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے. ہوا کیا 13 رجب کو؟ رکھیے میرے سر پہ قرآن, مضمون میں شروع پہ کرتا ہوں, تمہیدی گلہ مکوں. 12 رجب کا دن گزرا, 13 رجب کی شب آئی, آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا. عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں اپنی ہی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. انکل جی جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. جناب ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک ماں چلتی چلتی خدا کے گھر کے سامنے آئی کاظم, اور اس ماں نے ایک جملہ کہہ کے تاریخ رقم کر دی. اس ماں نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا, آخری سب تک کے ردار سے اٹھائے, اس ماں نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا, میرے مالک گواہ رہنا, بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے, ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات کو بلند ہو رہے ہیں. جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے مالک مجھے تو نے بلایا کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. جملہ کیے میرے محترم, تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ تو علی ہے, یہ قرآن دانا نے جملہ سمجھا. تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ تو علی, اس نے کہا تھا سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ نے دیکھنا کہ بات ڈیلیور کیسے ہو رہی ہے. تیرے گھر کو اس کی ضرورت ہے, ورنہ یہ علی ہے آلریڈی, اس نے جہاں جانا ہے اس نے وہیں کعبہ بسا دینا ہے. جملے کہنے کی دیر تھی, بات مکمل نہ ہوئی, مخدومہ کی یا اچانک کعبے کی دیوار گر گئی. میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی, مخدومہ اندر گئی, دیوار واپس لگ گئی واپس. دیوار واپس لگی تو کیا ہوا؟ لکیر آ گئی, نشان آ گیا. عزت حسین کی قسم میرے بھائی, جو آپ نے میرے بارے میں کہا میں بھی نہیں جانتا, بہت اچھے ہو آپ میرے سے. مولا کی قسم پتہ نہیں کتنے علماء, کتنے عرفاء, کتنے خطباء اور کتنے شعراء 13 رجب کو کراچی میرے سامنے کو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں, جہاں میرے سامنے بیٹھے تھے. اس علموں والے بادشاہ کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا یہ جملہ پڑھنے کے بعد میں کتنی دیر کھڑا رہا اور وہ اہل زبان مجمع کتنا بولتا رہا. زمانہ 1400 سال ہو گئے تجھے خزانے خرچ کرتے کرتے اور وہ دراڑ مٹاتے مٹاتے. علی عباس عسکری ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے زمانے تجھے کہہ رہے یہ بات یاد رکھنا, جب 1400 سال میں جہان بھر کے خزانے خرچ کر کے تم علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے تو اس کی پوری غدیر کیسے مٹاؤ. جڑے پیچھے بیٹھے ہو جو ہاتھ چاہ سجدے تو چاہو نا, نعرہ حیدری.
چاچا جی وہ رہتے ہونے ذرا میرے سامنے میں کرنا ڈیر میرے واسطے ایسے کام سب میں ہوں کتنے پاسے بیٹھا جب تم اس کی لکیر نہیں مٹا سکے پھر پڑھے میں تو وقت بچاؤ تو اگلی گل کریے بتا دیا چلو جب تم علی کی لکیر نہیں مٹا سکے اس کی پوری غدیر انکل جی مجھے دکھ ہوتا ہے زمانے کے تعصب پہ خدا کی قسم میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بتائیں یہ بات یہاں نہ ہو تو کہاں ہو علی کی دشمنی میں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی کون سی بڑی بات ہے علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی اور ڈیرے دار پر پنچایت والے بیٹھے ہوتے میں ہو میرا گلہ ویسی اپنے بزرگاں تے جے تھوڑا مجمع میرے نال پذیرائی نہ کیتی تھا تم بڑے آرام سے نہیں کہہ دیتے کہ علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی رہتی ہیں کون سا بڑا کام ہو گیا زمانے یاد رکھی معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی سر جی دیواریں میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں میرے مولا کے بڑے محترم مداح میرے بڑے بھائی آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب برسر منبر تشریف لے آئے مولا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھیں مولا ان کے سفر پہ خطر فرمائے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اجازت ہے سامعین آپ کی بھی اجازت ہے میں ایک بات سر جی پوری دنیا میں نا اتفاقاً دیواریں گرتی دیکھی ہیں کھڑی ہوتی نہیں اب واپس آپ بزرگ اگر ایسے میرے ساتھ چل ہی رہے ہیں یہاں پہ بھی اختلاف ہے علماء قم اور علماء لکھنؤ کا پریشان تو نہیں علماء قم کہتے ہیں کہ علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہے وہ کہتے ہیں علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹی نہیں علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی سامعین گرامی جون ایلیا نے کہا تھا کہ الفاظ خیال کا لباس ہوتے ہیں اگر ڈائیلاگ ڈیلیوری نہ ہو تو انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ کبھی دنیا تک نہ پہنچے آپ لاکھوں کتابوں کے بھی عالم ہو جائیں اگر آپ کو لکھنا یا بولنا نہیں آتا تو آپ کا علم آپ کے علاوہ اور کسی کے کام کا نہیں ہے میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں میرے مولا مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے کہ میں بات سمجھا سکوں اور آخری صف تک کا عزادار جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے وہ ضرور بولے گا جسے نہیں یقین وہ چپ بیٹھے نجم شیرازی صاحب ڈھیر انشاءاللہ بڑی خیرات وصول کر لیں گے انہیں مانگنے کا ہنر ہم سب سے اچھا آتا ہے آپ دیکھیے گا ان دیواروں پر انشاءاللہ یادگار نوکری کر کے جائیں گے لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا جملہ میرے قد سے بڑا ہے کوئی ایک بزرگ اس کاسہ خیرات میں توشہ آخرت اپنی مسکراہٹ کی صورت انڈیل دیں تو میرے سفر کی قیمت ہو گئی لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی قم والے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی اور لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ ان کی میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں کیونکہ جو علماء کا احترام نہیں کرتے وہ پھر جہالت میں جیتے ہیں میں جملہ تبدیل کر کے کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی دیوار کچھ پھٹ گئی رکھ میرے سر پہ قرآن علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پھٹ گئی جسے حیدر کے معنی آتے ہیں پتہ چلا علی آ رہا ہے تو دیوار ہٹ گئی پتہ چلا حیدر آ رہا ہے چیر پھاڑ دینے کا دیوار میری مخدومہ اندر تشریف لے گئی مخدومہ اندر تشریف لے گئی دیوار واپس لگی وہیں پہ آگے جہاں سے بات شروع کی اور یہ آخری جملہ ہے میرے فضائل کا 4:15 بجے تک میں نے پڑھنا تھا میں اس سے بہت پہلے ممبر چھوڑ دوں گا کیونکہ میرے محترم تشریف لے آئے حالت کچھ ایسی ہے درار آ گئی لکیر آ گئی قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کا ایک جملہ سنیں اور ممبر میں چھوڑ رہا ہوں قبلہ نسیم صاحب فرما گئے تھے یہ غالباً 2009-10 کی بات ہے سامعین گرامی کہ میرے پاس 1960 یا 65 کی اخبار کا خامہ آج بھی موجود ہے جس کی سرخی ہی یہی خبر ہے کہ سعودی حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے اور ان میں جو سب سے ماسٹر مائنڈ تھا اسے دراڑے کعبہ کے سامنے کھڑا کیا اسے دراڑے کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھے
اور ہاتھ بھائی نظم شرازی غالباً آپ تو چلے گئے تھے، میں نے یاد نہیں پاؤں منتظر مہدی صاحب دے جلسے تے رنگ کے بڑھ گیا انشاءاللہ میں ایک جملہ مولا بڑے رنگ لینے دراڑے کعبہ کے سامنے اس سب سے ماسٹر مائنڈ جرمنی کے انجینئر کو میرے محترم بزرگ کھڑا کیا گیا، اور علی کے دشمنوں نے اس کی منت کیا کی، جتنا مال چاہیے لے، جتنے خزانے چاہیے لے، بس کسی طریقے خدا کے نام پہ یہ دراڑ مٹا دے۔ یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کر دی۔ جتنا مال چاہیے لے، جتنے ممو گئی نے نوکری علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ میں مولا کی قسم ٹائم پاس کر رہا ہوں، میں صرف اپنا وقت پورا کر رہا ہوں، ورنہ اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں مجلس پڑھ سکوں۔ اب وہ واپس اپنے گروپ کے پاس گیا، اپنے گروہ کے پاس گیا، اس نے جا کے پلان کیا، مشورہ کیا۔ انکل جی وہ کچھ کیمیکلز لایا تھا، ان تمام کیمیکلز کو اس نے آپس میں مکس کیا، ایک دھات بن گئی۔ اس ایک دھات کو اس نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا، وہ ان کا تجربہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اب وہ اندر سے انہیں موٹیویشن بھی مل گئی، ان کا کانفیڈنس بھی بڑھ گیا کہ بھائی یہ تو ہم نے کام کر دیا، کامیاب ہو گیا۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، اس کو نہیں جو رج پچدا ایک کرے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا کیمیکل یہ کامیاب ہے، وہ ماسٹر مائنڈ سب سے بڑا انجینئر دراڑے کعبہ کے سامنے آیا۔ اس نے وہ تمام کیمیکلز کا جو مکسچر تھا وہ دراڑے کعبہ پہ ملا، ملنے کے بعد اس نے مشینری سے پلستر کروایا۔ خالد میں نے بندہ دسی کیمرہ پھیر کے جڑا نہیں ہاتھ چاہتا، ہن میں آدھا پیا میں ہن تک تواڈے کولوں داد نہیں منگی، میں آدھا پیا میں دسی کیڑا وہ بندہ جڑا ہاتھ نہیں چاہتا، کیونکہ ہن میں منگدا پیا تواڈے کولوں، جملہ ڈیزرو کرتا ہے، آسمان چھوٹا ہے، بات بڑی کر رہا ہوں۔ اس نے پلستر کروایا، تاریخ کے فکریں پلستر کروانے کے بعد دراڑ مٹ گئی، نشان مٹ گیا، وہ لکیر مٹ گئی جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی تھی۔ یہاں لکیر مٹی، وہاں انجینئر سعودی حکمرانوں پہ ہنسا، اور اس نے ہنس کے کہا بس یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے تم نے مجھے اتنی تکلیف دی، تمہارا یہ کام میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر دیتا، یہ اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا۔ ان سعودی حکمرانوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی سمجھ کے ہٹ گئی، سمجھ کے اس نے کہا ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہا ہے۔ کل دلت آیا یا نہیں آیا؟ چار مصرے نا آپ کو سنا، آخر شعر بھی پڑھنا چاہیے، شعر پڑھنا کو گناہ تھوڑی۔ اب یہاں پر آپ نے دراڑے کعبہ کو ایک اور زاویے سے دیکھنا، نوکری ہو گئی۔ مصرع کے ذبی اللہ خوش ہیں، حسرت زوبار ہستی ہے، حرم کو دیکھ کر خود نعمت معمار ہستی ہے، نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک